اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 111 جس پر سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنکلوڈ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے منصوبے کو طے کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے. یہ بات ہو چکی کہ یہ پیغمبر اکرم کے سورس کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ وحی کی صورت میں پیغمبر پر نازل کیا جا رہا ہے. کوئی اور اس کا سورس ہو نہیں سکتا جس کے ذریعے سے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر اور نبی کے نبی اللہ ہونے پر استدلال کیا گیا. پھر ارشاد ہوا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور چاہے آپ کتنے ہی خواہش مند ہوں زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہیں سے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اکثریت کبھی بھی معیار نہیں ہے، ورنہ قرآن کی نظر میں اکثریت تو پہلے سے ہی طے ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اپنے اختیار سے صحیح مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. رسول کی کوشش اپنی جگہ مکمل ہے، رسول کے ایفرٹس اپنی جگہ کمپلیٹ ہیں، مگر پھر بھی کیا ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے اتنے شریف بن جائیں گے کہ ایمان لے آئیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ ایمان بظاہر ایک بڑی تعداد لے بھی آئے تو ان میں سے بہت سےوں کا ایمان صرف نمائشی ہوگا، یا وہ منافق ہوں گے، اور یا پھر اعتقادی اعتبار سے اگر کسی حد تک مسلمان ہوں بھی تو عملی اعتبار سے اطاعت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوں گے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لیے. اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو یہ بات ہوتی کہ اگر کوئی مثلا رسالت کے پہنچانے کا ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ بھئی ہمیں کچھ لفافہ دو، کوئی اجر دو، کوئی اس کا معاوضہ دو، اور وہ ان کے لیے بوجھ ہو رہا ہوتا تو الگ بات تھی. پیغمبر اکرم سے تو جو کہا گیا اجر کے عنوان سے، وہ دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ قربہ کی محبت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ بھی کوئی مادی اجر تو نہیں ہے، وہ اجر تو معنوی ہے کہ محبت اہل بیت، محبت آل محمد. اور اس کے لیے بھی کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، وہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے. کوئی مادی اجر، کوئی فزیکل اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی مانیٹری بینیفٹ کیا مانگا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے، یعنی یہ قرآن، یہ جو میرا بیان ہے، یہ سب کا سب عالمین کے لیے ایک نصیحت کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا کوئی معاوضہ ہم نے نہیں مانگا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ وہ گزرتے ہیں. یمرون علیہا، وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں. خود زمین پر انسان چل ہی رہا ہے، زمین خود نشانی ہے. زمین کے اوپر گھاس ہے تو گھاس نشانی ہے. جب چلتے چلتے وہ درختوں کو دیکھتا ہے وہ نشانی ہے. جو پھل پھول نظر آتے ہیں وہ نشانی ہے. اگتا ہوا غلہ وہ نشانی ہے. کھیت ہرے بھرے وہ نشانی ہے. لہلاتی ہوئی فصلیں وہ نشانی ہیں. جب آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو ستارے نشانی ہیں، چاند نشانی ہے، سورج نشانی ہے. انسان خود اپنے وجود پر غور کرے تو اس کا وجود نشانی ہے. یہی بات دوسری جگہوں پر آئی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، اپنے نفس کے اندر بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. مگر کیا وہ اس کی طرف توجہ بھی کریں گے؟ یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ جس کے پاس سے وہ گزرتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں، ان کی آبزرویشنل رینج میں ہیں. وہم انہا موردون، اور وہ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں.
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے زیادہ تر نہیں ایمان لاتے اللہ پر مگر یہ کہ شرک اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ایمان ظاہری ہوتا ہے یہ بھی شرک آلود ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی وہی تفسیر ہو سکتی ہے جو پیچھے ہوئی کہ نفاق کے ساتھ ہو، اور دوسری تفسیر بھی جو وہاں پر بیان ہوئی کہ ٹھیک ہے اگر ظاہری طور پر عقیدے کے اعتبار سے وہ بن بھی جائیں مسلمان تو بہرحال اطاعت کے اندر وہ شرک کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو شریک کرتے ہیں، دوسرے قوانین کو شرک کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں پروردگار عالم کے مقرر کردہ قوانین کے مقابلے پر۔ افا امنو، اب یہاں سے ایک تحدید، افا امنو ان تحتیہم غاشیۃ، کیا وہ مطمئن ہے اس خطرے سے کہ ان پر کوئی چھا جانے والا عذاب اللہ کا آ جائے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب ان کے اوپر آ جائے، کوئی آندھی ہے ان کو لپیٹ لے، کوئی آواز، کوئی چنگھاڑ ان کو اپنے قبضے میں کر لے جس کے بعد وہ ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، کوئی بھی ایسا چھا جانے والا جو ان کو پوری طریقے سے قابو کر لے، ان پر مسلط ہو جائے اور وہ کچھ نہ کر پائیں، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے؟ اسی لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہر طرح کے عذاب کے مقابلے میں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اس بات سے وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بھی وہ موقع ہے کہ جہاں پر خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں توبۃ قبل الموت راحۃ عند الموت، موت سے پہلے توبہ کی، موت کے موقع پر راحت کی، ومغفرۃ بعد الموت، موت کے بعد مغفرت کی، وعافیۃ ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ، کہ اے پروردگار جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا فرما اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری طرح سمجھ کر، یعنی یہ میری دعوت بلا سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ دعوت سوچ سمجھ کر ہے، یعنی مجھے پوری طرح سے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں تمہیں کس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یعنی ایک طرف تم ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں اس راستے کے اوپر تو اس کو کیسے چھوڑیں، یعنی تم نے تو نہیں سمجھا، میں جس راستے کی دعوت دے رہا ہوں وہ تو پوری طرح سمجھ کر دے رہا ہوں، جو اصول دین کے اندر تقاضا بھی ہے، ماننے والوں سے بھی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، دلیل کے ساتھ اصول دین کو قبول کریں، جو بنیادی باتیں ہیں ان کے لیے اگر انسان کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے، پہلے راستہ دیکھ لو، میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یعنی اس راستے پر آؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، علی بصیرتن، اور یہ میں بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ کر، انا، میں بھی بلا رہا ہوں، ومن، اور وہ، اتبعنی، کہ جو میری اتباع کر رہا ہے۔ اتباع کرنے والوں میں تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ یعنی علی ابن ابی طالب و آل محمد علیہم السلام، کہ یعنی مولا کائنات اور آل محمد، یہ اس کے اولین مصداق بنیں گے۔ جیسے خود ہم مولا کائنات کا جملہ جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس طرح سے اتباع کرتا تھا رسول خدا کا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا اتباع کرتا ہے، یعنی جس طرح سے وہ جدا نہیں ہوتا تھا اسی طرح سے میرا معاملہ تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اتبعنی، من اتبعنی، وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کی آل، ان کے اہل بیت جو 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے، پیغمبر اکرم تو ان کے سردار ہیں ہی۔ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما رسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب رسول بنا کر بھیجا تو مردوں ہی کو بھیجا، انہی بستیوں میں سے، نوحی الیہم من اہل القری، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں میں سے ہوتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے، سیر کر کے نہیں دیکھتے، فینظروا، تو انہیں دکھائی دے، انہیں پتہ چلے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی تم پہلے تو نہیں ہو زمین کے اوپر، تم سے پہلے بھی افراد آ کر گزر چکے ہیں، تو جو جھٹلانے والے تھے، جو تصدیق کرنے والے تھے،
دونوں ہی کی داستانیں تمہیں پتہ چلیں گی۔ تو وہ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی داستانوں کو جانو، جو زمین کے اوپر گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، اچھوں کا کیا انجام ہوا، بروں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں پرہیزگاری، آخرت کے اندر یقیناً وہ فصل تقوی کی جب وہ ہارویسٹ کریں گے، تھریش آؤٹ کریں گے، تو وہ نتیجہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی پھر یہ بات کہ سوچو گے تو بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر ہوا کیا، حتی اذا استیأس الرسل، کہ ماضی کے اندر جب کبھی بھی رسول نا امید ہو گئے، تو رسول کس بات سے نا امید ہو گئے؟ رسول اپنی قوم والوں سے نا امید ہو گئے کہ ہم تبلیغ کر کے ہم نے اپنی جتنی کوششیں تھی وہ کر لی، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان لوگوں کا گمان یہ تھا، کن کا؟ قوم والوں کا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ یعنی اب اگر آپ دیکھیں مثلا کیفیت جناب لوط علیہ السلام کی دیکھ لیں، دیگر انبیاء کی دیکھ لیں، اس میں یہی ہے کہ لوط علیہ السلام ہے وہ اپنی قوم کے اوپر محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ قوم میں جو ایمان لے آئے گنتی کے چند وہ لے آئے، اور جو نہیں لائے ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کا گمان یہی تھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آنسریبل نہیں ہونا نہیں ہے، سب تو وہ اپنے کاموں کو کیے جا رہے تھے۔ جاءہم نصرنا، تو پھر اس کے بعد اچانک ہماری مدد آ گئی، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو چھوڑا نہیں، ہماری مدد ان تک پہنچی۔ فنجی من نشاء، تو پھر اس کے بعد نجات دے دی گئی ان کو کہ جن کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب ہٹایا نہیں جا سکتا ان لوگوں سے جو گنہگار ہیں۔ جو حتمی عذاب آ گیا تو پھر وہ آ گیا، عذاب کے آنے سے پہلے جو توبہ کر کے اپنے آپ کو بچا لے وہ بچا لے، عذاب آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ بچنے کے نہیں ہیں۔ لقد کانا، یہ آیت وہ ہے کہ جس میں ان واقعات اور قصوں کے بیان کرنے کی حکمت کو ایک مرتبہ پھر سمجھایا گیا ہے۔ لقد کانا فی قصصہم، بلا شبہ ان کے واقعات میں سبق ہے، عبرتن، سبق ہے، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، کہ یہ تو واقعہ تم نے سنا، جو ان کے ساتھ ہوا سو ہوا، اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم اپنے ساتھ کیا سلوک چاہتے ہو۔ ما کان حدیثا یفترا، وہ کوئی افسانہ نہیں ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہو، جس کو گھڑ لیا گیا ہو، فیبریکیشن کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ وہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود تھا، یعنی گزشتہ انبیاء کی کہیں پر بھی تکذیب نہیں کی ہے قرآن نے۔ یوسف علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سب کی ان کی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ ان کی کتابوں میں بعد میں تحریف ہوئی ہے، ان کی تعلیمات میں بعد میں تحریف ہوئی، وہ خود نبی تھے اور برحق تھے، ان کی کتابیں تھیں اور برحق تھیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کے ذریعے سے تصدیق کی جا رہی ہے اس کی جو پہلے سے موجود تھا۔ وہ تفصیل کل شیء، اور ہر بات کی تشریح ہے۔ وہ ہدی و رحمتا لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی وہ پھر مزید آگے بڑھیں گے، استفادہ کریں گے تو ہدایت بھی حاصل کریں گے، رحمت بھی حاصل کریں گے، اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 111 پر الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوا، اور اس کے بعد اب 13واں سورہ، سورہ رات شروع ہوگا انشاءاللہ، جس کی 43 آیات ہیں، اور یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا سورہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ